مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں آپ کے سامنے 15-20 منٹ بات کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ ٹائم تو مجھے زیادہ دیا گیا ہے، لیکن ایک تو یہ وقت بڑی تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر اس وقت ہم قیلولہ کرنے کا ٹائم ہے ہمارے، تھوڑی دیر آپ لوگوں کی بھی چہروں سے لگ رہا ہے کہ دوپہر جو ہے نا، تھوڑی دیر انسان کو آرام لازمی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کا مطلب شارٹ نیپ، آفٹر نون، دوپہر کے وقت میں تھوڑا سا بول لینے پابندی ہے کیا؟ بول لینا تھوڑا سا آرام۔ میں جب بات کروں گا تو تھوڑا سا آپ کو بھی بولنا پڑے گا، میرے ساتھ دینا پڑے گا۔ میں ٹائم تھوڑا اسی لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا بیدار ہو کے میری بات سن لیں۔ یہ جو ماشاءاللہ اسکول کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، اور یہاں ٹیچرز بھی ہیں، اور اچھی بات ہے آپ لوگوں نے پردے میں خواتین کا انتظام کیا ہے، تو وہ بھی میری مخاطب ہیں اس وقت۔ دیکھیے، ہم ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، فالو کریں نہ کریں، لیکن ہم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کامیابی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ جیسی زندگی آپ نے گزاری ویسی ہی ہمیں بھی گزارنی پڑے گی۔ ہر چیز میں ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دعویٰ آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے فلاسفر دنیا میں موجود ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، ایک لاء پاس ہوتا ہے، اس میں ساری انسانیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک لاء ہے، امریکہ کی ایک اسمبلی ہے، لندن کی اسمبلی ہے، جرمنی کی ہے، پورے یورپ کی ایک الگ اتحاد ہے۔ تو یہ سارے کیا بے وقوف ہیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ان مسلمان گھوم پھر کے ہر چیز میں کہاں آئے گا بھائی رسول نے کیا کہا ہے، اس پہ تو حدیث موجود ہے، یہی بات لے کر آتے ہیں نا مسلمان، بھائی یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ مسلمان کی ہر بات گھوم پھر کے کہاں کی اٹکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن بھی تو نبی نہیں پیش کیا ہے نا، اللہ کا کلام ہے، لیکن پیش کرنے ہم نے ڈائریکٹ تو نہیں اللہ کو دیکھا۔ ہم نے ڈائریکٹ اللہ کو، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اس کا میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو ہر چیز یعنی قرآن بھی پیش کرنے والے کون ہیں؟ ہم نے نبی کے کہنے سے مان لیا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا شخصیت پرستی ہے، ایک شخص کو آپ نے اتنا پروٹوکول دے دیا کہ پوری زندگیاں اس پہ آپ قربان کر دیتے ہیں، اسی لائف اسٹائل پہ، اسی طور طریقے پر۔ یہ کیا ہے؟ کیا یعنی وہ بھی تو ایک انسان تھے نا۔ یہاں تک کہ جو گورے، جو ذرا لبرل گورے ہیں، لبرل کا مطلب براڈ مائنڈڈ قسم کے گورے ہیں، متعصب نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان تھے، بہت اچھے کام کیے انہوں نے اس زمانے میں بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، ان کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، بہت اچھا کام کیا۔ تو ہر دور میں اچھے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو قوم کو صحیح سمت میں گائیڈ کرتے رہے ہیں۔ میں جب جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں، آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ ہونٹ ہلاتے ہیں کہ نہیں ہلاتے، تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ تو کہتے ہیں یار ہر دور میں اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کسی نے بلب ایجاد کر لیا، کسی نے کوئی ایسی تھیوری پیش کر دی جس سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، کسی نے انسانیت کی خدمت کی، کسی نے ویمن رائٹس کے لیے آواز اٹھائی، کسی نے بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی،
کسی کو یہ لگا کہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی جو عبادت کی جاتی ہے غلط ہے, ایک خدا پہ لاؤ, تو ایسے لوگوں کے نظریات تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی طرح کے ایک انسان تھے, اچھے کام کیے آپ, لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ انہی کے حوالے کر دو. انہوں نے کہا عورت پردہ کرے تو پردہ کرے, تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے کہا ہے, ابھی پردہ وردہ نہیں ہے مارکیٹ میں یہ چیز چلنے والی. اب زمانہ ترقی کر گیا, یہ پردہ وردہ یہ پرانی باتیں, اپنے دور کے لحاظ سے ٹھیک تھی وہ. انہوں نے کہا شراب نہیں پیو. انہوں نے اصل میں دیکھا ایکچولی کچھ شراب پی کے لوگ تھوڑا سا ٹون ہو جاتے ہیں نا, الٹے الٹے حرکتیں کرتے ہیں. بھائی آپ آگے سے ہٹ جاؤ. اچھا آپ ویڈیو وہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک, پھر صحیح ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہ. انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ شراب پینے کے بعد لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو معاشرے میں کوشش کی کہ بھئی شراب کو معاشرے سے کیا جائے, بولتے کیوں نہیں بھائی, ختم کیا جائے نا. اور کیا فل ان دا بلینکس میں اور کیا لفظ ڈالیں گے آپ, تو یہی کر دیں نا. میں کوئی آپ کو بہت بڑی آزمائش میں تو نہیں ڈال رہا کہ کوئی ایسا ورڈ چھوڑ رہا ہوں جو. ایک اسکول میں پیپر آیا, آج کل جو اسکولوں کا, آپ کے علاوہ اسکول کی بات کر رہا ہوں, جو اسکولوں کا حال ہے نا, ایجوکیشن کا جو حال ہوا ہوا ہے اسکولوں میں, تو اردو کا پیپر تھا, اس میں سوال اس طرح سے تھے, ٹیچر کو پتا تھا میں نے پڑھایا کیا ہے نا, تو اس نے سوال ایسے بنائے کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. آپ کو پتا ہے نا محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے نا, تو پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے. تیسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال یہ تھا کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اب آپ بتاؤ جو ان چاروں سوال کے بھی جواب نہ دے پائے, اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے پھر. تو میں جو بلینکس چھوڑ دیتا ہوں نا, وہ اس سے بھی آسان سوال ہے جو اس اردو کی کتاب میں سوال آئے تھے, لیکن صرف آپ کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ایک اچھے انسان تھے, وہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے نا 100 اچھے انسان, تو اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے تذکرہ کیا ہے, جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر ہوا اور پوری دنیا تبدیل ہو گئی. آپ کو پتہ ہے گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, ان کے جو ماضی میں جو گزرے ہوئے مورخین ہیں, میں نے خود پڑھا ہے, ایسا ہی نہیں میں کہہ رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا نا, یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی. یہ دنیا سب سے پہلے صفائی, لوگوں کو صاف ستھرا رہنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں نے سکھایا ہے. نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے, استنجا مسلمانوں نے وہ تو اب تک سکھا رہے ہیں, ابھی تک پورا سیکھے نہیں ہیں وہ لوگ. وہ مسلم واش روم اور غیر مسلم واش روم ان کے الگ الگ ہوتے ہیں. مسلم کا مطلب لوٹا ہوگا, غیر مسلم کا مطلب اس میں لوٹے کا کوئی انتظام نہیں ہے. مسلم شاور اور غیر, مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار مسلم شاور چاہیے, کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے شاور, کب سے اسلام قبول کر لیا شاور نے یار, شاور بھی غیر ہندو اور عیسائی ہوتے ہیں کیا؟ تو وہی, اور یہ اعتراف صرف صفائی ستھرائی کے بارے میں نہیں, سائنسی ترقی کے بارے میں بھی گوروں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی پر ہیں, آج سے 500 سال کے بعد ہم یہاں پہنچتے. اسلام کی وجہ سے اور مسلم سائنسدانوں کی وجہ سے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, اس نے یہ لکھا ہے, گورے نے لکھا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے توہمات کی دنیا سے لوگوں کو عقل پرستی کی طرف اسلام لے کر آیا کہ عقل سے سوچو. قرآن میں ہے نا جگہ جگہ افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تراویح پڑھتے ہوگے نا کبھی کبھار, یعقلون تعقلون کا لفظ بہت آ رہا ہوگا, یتفکرون تتفکرون, یذکرون تتذکرون, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ افلا تعلمون, افلا یعلمون, افلا ینظرون, دیکھتے کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن وہ پہلی کتاب تھی اس دور میں جس نے لوگوں کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیا بار بار. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا دیندار طبقہ نا, ایک بہت بڑا طبقہ, عقل کے علاوہ سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مذہب عقل نہیں ہے. عقل بھائی, مذہب تو کی بنیاد ہی عقل سے شروع ہوتی ہے.
قرآن سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. عقل سے سوچو, خود بنایا تم نے اپنے آپ کو, یہ خود سے پیدا ہو گئے ہو. ظاہر خود سے نہیں ہو سکتا. میں مثال دیتا ہوں, لوگ بور ہو جاتے ہیں یار ایک ہی مثال بار بار دہراتے رہتے ہو, تو بھائی اس کا جواب لے کر آؤ گے تو میں کوئی دوسری مثال پیش کروں گا, وہ جب غلط تو ثابت کرو نا آپ اس مثال کو. اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ڈارون کا نظریہ بہت پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ خود سے بنا ہے سب کچھ. یہ دیکھیں میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے, ایک دن میں یہ اتنی دفعہ مثال دے چکا ہوں, کسی دن واقعی سچی مچی میں نہ دے دوں, مجھے ڈر ہی ہے. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور بڑے صحیح ٹائم پہ لا کے رکھا ہے کسی نے, شاید ان کو یہ اندازہ تھا کہ گلاس کی مثال آنے والی ہے. تو اب ہر بیان میں نا پہلے سے گلاس لا کے رکھ دیا کریں. ٹھیک ہے, دیکھو میرا ہاتھ لگے اس گلاس پہ, یہ گلاس ٹوٹ جائے, آپ پوچھیں گے نا کہ مفتی صاحب گلاس کیوں توڑا, میں کہوں گا توڑا نہیں ہے, ٹوٹ گیا بھائی, غلطی سے ہاتھ لگ گیا, یا ہوا چلی, یا کوئی پتھر آ کے گرا, کچھ بھی ہو گیا, ٹوٹ گیا. تو مجھے اس کی ریزن بیان کرنے کی ضرورت بولیں نا نہیں ہے. لیکن ٹوٹا ہوا گلاس تھا, یہاں پڑا ہوا تھا, جب میں آیا تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا جڑ کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ سمت بانڈ سے یا کسی بھی چیز سے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے کیوں جوڑ دیا گلاس, میں کہوں گا جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے. تو مان لیں گے آپ؟ سوال ہی بھائی گلاس خود جڑ نہیں سکتا. چیزیں حادثاتی طور پر اتفاق سے ٹوٹتی ہیں, بکھرتی ہیں, جڑتی بولو بھائی نہیں جڑتی ہیں. تو گلاس نہیں جڑ سکتا, پورا بندہ کیسے جڑ گیا ماں کے پیٹ میں ہے بھائی؟ ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہی اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا سافٹ ویئر تو آج تک سائنٹسٹ نہیں بنا سکے ہیں, یہ اتفاق سے کیسے بن گیا؟ دیکھو لاکھوں کروڑوں سال میں ایک گلاس کے دو ٹکڑے جڑ نہیں سکتے. سافٹ ویئر کا انسٹال ہو جانا یہ گلاس کے جڑنے سے زیادہ پیچیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کمپیوٹر تو اب ایجاد ہوا ہے, گلاس تو ہزاروں سال سے بنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی بورڈ پہ ایف کا بٹن دباتے ہو, سامنے ایف لکھ کے آتا ہے, یہ خود بخود ہو گیا ہے. ہزاروں لاکھوں سال کی انسان کی محنت کے بعد ایسے انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے رفع الیدین پر تقریریں شروع کر دی ہیں, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک قیامت کی علامات ہے. ایسے انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے ایسے سافٹ ویئر ایجاد کیے کہ آپ ایف کا بٹن دباتے ہیں تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے؟ یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں بھائی. اس سے زیادہ پیچیدہ یہ سافٹ ویئر ہے کہ ایک پانی ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہیں کہ خاص ماحول میں جب وہ جائے گا تو ماں جب روٹی کھائے گی اسی روٹی سے بچے کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بننا شروع, اور ادھر پیدا ہوا اور ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو گیا, اور یہ جڑ کے پورا آدمی نکل آیا. یہ میرے بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو کام ہوا ہے نا اندر, یہ ایسے آٹومیٹیکلی نہیں ہوا. یہ ڈارون جیسے کروڑ لوگ پیدا ہو جائیں اور اس سے بھی بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو جائیں, اس بات کو 100% جھوٹ ہی کہا جائے گا, اور 2 اور 2 5 نہیں ہوتے, چاہے کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ پیدا ہو جائے. یہ بالکل ایک اتنی عقل کے خلاف بات ہے جو کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. سائنسدان تو ظاہر ہے خدا کو نہیں مانتا نا, تو اس نے تو کوئی نہ کوئی مفروضہ گڑھنا ہے. بھائی آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ آپ مان لو نا کسی نے بنایا ہے, اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ لیکن سائنس اگر خدا کو مانے گی تو آگے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے پھر اس کو, کیونکہ آپ جب خدا کو مانیں گے تو اگلا سوال ہوگا پھر اس نے کیوں پیدا کیا ہے نا کچھ کام اس نے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو میں یہ گلاس توڑتا ہوں, آپ پوچھتے ہیں اللہ نہ کرے میں توڑوں, آپ پوچھتے ہیں کیوں توڑا, مجھے وجہ بتانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں ویسے ہی توڑ دیا یار, میرا موڈ ہو رہا تھا توڑ دیا. کہو گے یار کس قسم کے آپ فضول قسم کے آدمی ہیں, تو کل آپ کچھ اور توڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ کل آپ کسی کا سر پھوڑ دیں گے, کیوں پھوڑا بھی ویسے ہی پھوڑ دیا. آپ کسی کی ناک توڑ دیں گے, کیوں توڑی ویسے ہی توڑ دی, تو ویسے ہی تھوڑی ہوتا ہے. آپ بجائیں بھائی وجہ بتائیں اس کی. تو ظاہر ہے اگر سائنس یہ بات مانے نا کہ خدا نے بنایا ہے, مانتے ہیں بہت سارے سائنسدان, لیکن اس میں جب مانیں گے نا کہ کسی نے بنایا ہے تو بڑا سوال ہوگا کیوں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس سوال کا جواب سائنس دے نہیں سکتی. ہر چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لو.
یہ ایک بہت بڑا نا یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ایک لاش، کیونکہ سارا دن سائنس پڑھتے رہتے ہیں نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ سائنسدانوں کے پاس ہے. یہ خود آپ کی بیوی کو سائنسدان ٹھیک کر سکتا ہے؟ بولو نا. اس کو ٹھیک، وہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں؟ آپ تو زیادہ تر ان میرڈ ہیں، لیکن آپ بتاؤ ایک میرڈ آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ڈرے نہیں، یہاں کوئی نہیں سن رہا. اچھا آئی بھی ہیں، اچھا بیگم ہی ہے نا، اور بیگم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شوہر ہے. تو کیا یہ سائنس کا ٹاپک ہے؟ ارے جب کوئی بیوی کی شکایت لے کے آتا ہے تو کیا ڈاروین کے پاس پہنچتا ہے وہ جو مر گیا، اس کی قبر پہ جاتا ہے؟ یا نیوٹن سے جا کے پوچھے گا؟ وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جائے گا، کسی کاؤنسلر کے پاس جائے گا، یار اس کو اللہ کے بندے اس کو سمجھاؤ. تو دنیا کا ہر مسئلہ، ہر مسئلے کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، نہ ہر تحقیق سائنسدان کے ذمے ہے. بہت سی چیزیں ہمیں خبر سے پتہ چلتی ہیں، کسی سچے آدمی نے خبر دی ہوتی ہے. میں ادھر شہید ہوئے، ادھر خون میں خوشبو آ رہی ہے. تو ایک صاحب نے کہا تو ممکن نہیں ہے. میں نے کہا یار میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے اور میرے پاس درجنوں گواہ ہیں اس خوشبو پہ، درجنوں کیا ہیں میں پیش کر سکتا ہوں. ایک نہیں کئی شہیدوں کے خون کی خوشبوؤں پہ میں آپ کو درجنوں نیک آدمی گواہی کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنی ناک سے وہ سونگھی ہے. آپ اس کا کیسے انکار کرو گے بھائی؟ آپ کیسے انکار کرو گے؟ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے کیا مل رہا ہے یہ جھوٹ بول کے؟ معجزے جو ہوتے ہیں نا، معجزے، یہ اس دور میں جب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں ان کے ہاتھ پہ جو معجزے ہوتے ہیں، جو سائنس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، وہ معجزے لوگ اپنی آنکھوں سے، بولو نا بھائی، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سائنسدان کہے میری سمجھ میں نہیں آیا تو ٹھیک ہے، آپ کی سائنس کے یہ دائرہ کار نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو. سائنسدان جنات کو مانتے ہیں، لیکن کیا آپ جنات کا اگر آپ انکار کرتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو، آپ حقیقت بتا رہا ہوں، میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں گا جن پہ جنات آئے ہیں، اور میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پہ جنات آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ فیک نہیں ہوتے. یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ امریکہ میں رہتے ہیں، میں نے کہا یہاں انگریز جنات کو مانتے ہیں، انگریز سائنٹسٹ؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے، لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب کسی پہ چڑھتا ہوا جن دیکھتے ہیں نا تو مانتے ہیں، لیکن لیبارٹری میں نہیں آ سکتا جن، اس لیے کہ جن ایک مادی چیز نہیں ہے. ہر چیز، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کی دسترس سے باہر ہیں. قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو آپ اس تھوڑے کو کل نہ سمجھیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سائنسدانوں کی کھوپڑی میں آ نہیں رہا کہ یار یہ بنا کیسے انسان، اس کا جواب بنانے والا دے گا، میں نے بنایا. بھائی چار کی طرح اللہ نے یہ مسئلہ کیا کر دیا ہمارا؟ حل کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ کیا کر دیا؟ محمد بن محمود غزنوی ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ حملے کیے نا. تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے ہمارا مسئلہ کیا کر دیا؟ حل کر دیا. اللہ نے بتایا میں نے بنایا، مٹی سے بنایا. اللہ کیسے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کن کہا بن جا، ہو گیا بس. پھر ان کی پسلی سے میں نے اماں ہوا کو بنایا، وہ بن گئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پوری دنیا کو بھر دیا میں نے. ہمارے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں بہت زیادہ ایتھیزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ آدم سے ہم بنے ہیں. وہ ایسا اشکال کرتے ہیں کہ عربی میں ایک مثال ہے، فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا کسی کے گھر سے، اسے بولا تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے چھجے کے نیچے؟ کہہ رہا بارش سے بچنے کے لیے آیا ہوں. تو جو یہ کہتے ہیں نا آدم سے نہیں بنے ہم بندر سے بنے ہیں، ان پر جو اس نظریے پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے بڑے اشکالات ہیں. آپ اللہ کو مان لو کہ یار اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا انسان کو پہلی دفعہ، اس کے بعد ایک پروسیس کے تحت وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں. اب وہ ایک نظریہ ان کو فرض کرنا پڑا. کیوں فرض کرنا پڑا؟ میں نے بتایا کہ اگر وہ مان لیں گے خدا نے بنایا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بنایا ہے،
اس سوال کا جواب خدا ہی دے گا یا سائنسدان دیں گے؟ وہ تو خود بنے ہوئے ہیں. میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو ریزن مجھ سے پوچھی جائے گی یا وسیم سے پوچھی جائے گی؟ دیکھو میں نے اگر ایک کام کیا, ایک کام میرا رہ گیا, دعا کریں جلدی ہو جائے. اگر میں نے ایک کام کیا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کیوں کیا؟ کیا خیال ہے؟ آپ اکرم بھائی سے پوچھ رہے ہیں, وہ معین اختر اور مقصود انور مقصود کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا, اس میں بڑا زبردست کلپ تھا. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. ٹھیک ہے, ماموں کیا کرتے ہیں آپ کو ماموں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. پھر جب اصرار کیا نہیں بتاؤ تو اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. کراچی میں رہتے ہیں نا تو ان کا صبح شام کام کیا ہے. میں ابھی جامعۃ الرشید سے 2 بجے کا نکلا ہوا ہوں, ٹریفک اتنا بدترین جیم تھا کہ جو 20 منٹ 25 منٹ کا سفر ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہوا ہے. تو ماموں تو گالیاں دیں گے نا پھر ایسے موقع پہ. کیا خیال؟ تو کراچی کے حالات ایسے ہیں. ابھی آپ دیکھو گرین بس کے نام پہ کتنا بڑا مذاق چل رہا ہے نا, ترس گئی آنکھیں وہ دیکھنے. میں نے تو یہ کہا تھا گرین بس چلے گی تو یہ کھا جائیں گے گرین بس کو. کام بنایا اللہ نے ہے تو یہ سائنسدان نہیں بتائیں گے کہ کیوں بنایا, یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. تو اللہ کیسے بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا, وہ اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم سے لے کے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر بھیجے, میسنجر بھیجے. ان میسنجروں کے ذریعے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سائنس اللہ کو مانے تو اللہ کو ماننے کے بعد اس سوال کا جواب سائنسدانوں کے ذمہ لازم ہو جائے گا کہ اس نے کیوں بنایا, کیونکہ خدا عقل یہ کہتی ہے کہ فضول اور لغو کام نہیں کر سکتا. کیونکہ ایسے ہی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, یہ تو نہیں ہوتا بھائی, عقل میں نہیں آتی یہ باتیں. آپ 100 انسانوں کو قتل کر کے مر جاؤ تو بھی آپ کا وہی ٹھکانہ ہے, مٹی ختم. اور آپ ساری انسانیوں کو کی خدمت کر کے مر جاؤ تو بھی کوئی جزا نہیں ہے, نہ کوئی سزا ہے. یہ بات خدا سے بعید ہے, یہ خدا ایسے کام نہیں کر سکتا. بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب کہ بعض لوگ 100 انسانوں کو قتل کرتے ہیں لیکن وہ کیس کسی اور پہ ڈل جاتا ہے اور یہ ملک کے صدر بن جاتے ہیں یا اور زیادہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں, اور جو بے گناہ تھے وہ پکڑے جاتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, صبح شام ہوتا ہے یہ. تو سوال کا جواب دینا پڑے گا بھائی کیوں بنایا, تو وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ بتائے گا, اور وہ آسمانی کتابوں میں بتاتا ہے, اور آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی محفوظ ہے نہیں. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, تو میں غریبی میں یہاں آ گیا. گھوم پھر کر تحقیق کے بعد آنا کہاں پڑے گا؟ قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اور قرآن نے جو اس کی ریزن بیان کی ہے بہت ہی معقول. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اس نے موت اور زندگی پیدا کی لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کس کا ہے؟ وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اس دنیا میں جا کے مجھے بھول گئے یا مجھے یاد رکھا. اب سائنس کا ٹاپک چونکہ مذہب نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس ساری تقریر کو ہڑپ کرنے کے لیے, یہ ایسے ہوتا ہے نا عدالت میں آپ نے کیس کیا کہ وسیم یا کوئی ایسا نام مارکیٹ میں لائیں جو کسی کا ہو نہیں, کہ پھر وسیم صاحب ناراض ہوں گے, کبھی ستار کا نام لیتا ہوں, ایسا نام جو مارکیٹ, سبکتگین بہت کم چلتا ہے نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سبکتگین پہ کیس کیا کہ اس نے میرے ماموں کو اللہ نہ کرے یا کسی کو قتل کیا اس نے. تو اکثر وکیل کیا کرتے ہیں, وہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کے پرانی ڈیٹ پہ جہازوں کی ٹکٹ لے کے, پاسپورٹ ویزا لے کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں تاریخ کو امریکہ میں تھا, یہاں پر بولو تھا ہی. اب کیس قابل سماعت ہی نہیں رہتا. کیا خیال ہے بھائی؟ بندہ یہاں تھا نہیں, بندہ مرا ادھر انڈا موڑ پہ ہے یا ادھر یہ کون سی جگہ سخی حسن پہ ہے, اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا تو اس سے پہلے مر چکا تھا. کیا خیال ہے؟ تو اب سارے سوالات جج نے جو تفتیش کرنی تھی, اچھا اس کو لے کر آؤ, اس سے کراس کویشچن کرو, گواہوں کو لے کر آؤ, یہ تحقیق کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یہ تمام تحقیق کے دروازے جج کے لیے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے. بالکل یہی کام یہاں پر ہوا ہے. آپ نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں, یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود سے بنی ہے. ایک مفروضہ آپ نے گڑھ لیا,
اب جب خدا ہی نہیں ہے تو رسول بھی نہیں ہے. رسول تو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں نا. کچھ بھی نہیں ہے تو نہ موت کے بعد زندگی ہے, بس ایسے آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان میں اور کٹے میں کوئی فرق. میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل لوگ, ان کا سب سے بڑا مسئلہ اچھی سڑکیں, اچھا صاف پانی. جو وہ کہتے ہیں امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے, یورپ نے اتنی ترقی کی ہے, تو ہم بھی وہیں تک پہنچے. میں اکثر بات کرتا ہوں نا, فیملی سسٹم کو بچاؤ, نکاح کو پروموٹ کرو, زنا کو ختم کرو, والدین اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں ہوں گے, باپ کو گھر میں رکھنا ہے, بڑھاپے میں خدمت کرنی ہے, رشتہ داری جوڑنی ہے, نماز پڑھنی ہے فجر کی, حج بھی کرنا ہے, عمرہ بھی کرنا ہے, رمضان کے روزے بھی ہیں, اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے, اللہ کے حکم پہ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے, نظر جھکانی ہے, سود سے بچنا ہے, تجارت میں حلال و حرام دیکھے, تو پوری ایک ڈیٹیل ہے نا. کل ایک مسئلہ آیا, کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو میری جائیداد میں سے 80 لاکھ روپے دے دینا. یہ وصیت لکھ کے چلے گئے, انتقال ہو گیا. تو وہ کیس کل ہمارے پاس آیا, ہم نے کہا کوئی 80 لاکھ نہیں ملے گا, جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی ملے گا, 12.5%. کیوں بھائی, ابا نے وصیت کی تھی. بھائی نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت کیا ہے؟ جس کا وراثت میں اللہ نے حصہ رکھ دیا اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. بھائی اللہ کے پیغمبر ہے نا, نبی نے فرما دیا, ختم. تو ہر چیز میں اسلام ایک قانون لے کر آیا ہے جس میں آپ کو اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ اسلام کو مانتے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ پوری بحث ہی جڑ سے اکھاڑ دی. تو میں یہ کہہ رہا تھا انسان میں اور کٹے میں کوئی فرق. جب سے میں گیا ہوں نا, لاسانی کے کٹے میں نے دیکھے ہیں, تو مجھے ترقی کا مفہوم سمجھ میں آیا. کٹے سمجھتے ہیں جو بچڑے نہیں ہوتے, وہ بڑے بڑے بقرعید میں جو کراچی میں کٹتے ہیں نا, بڑے بڑے. تو یہ جو مادی ترقی ہے نا, صرف اور صرف مادی ترقی, اس ترقی کی ڈیفینیشن یہی ہے, اچھا کھائے, اچھا پہنے, علاج کی اچھی سہولت ہو. یہی ہے نا بھائی, یورپ میں یہی تو ہے. باقی خدا کیا کہتا ہے, توحید کیا ہے, رمضان کیا ہے, اللہ کیا ہے, وہ ایک طرف, وہ مذہب ہر ایک اپنا ذاتی نجی معاملہ ہے, پرسنل. اچھا انسان کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں داخل ہی نہیں. اچھا انسان سے کہتے ہیں تھینک یو سے بات شروع کرے, تھینک یو پہ بات ختم کرے, کسی کا دل نہ دکھائے, بس 2-4 چیزیں جو مینر سے جن کا تعلق ہے, بس وہ چیزیں. آپ جائیں لاسانی اور دل پسند کے فارم ہاؤس جائیں, میں کہتا ہوں بیل زیادہ ترقی کر رہے ہیں وہاں پہ, خوراک اچھی. میں نے خود دیکھا ہے, دیسی گھی کے میں نے ویڈیو بنا کے اپنے چینل ہے میرا, مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے, آپ دیکھیں اس پہ. اتنے بڑے بڑے دیسی گھی کے نوالے بنا بنا کے ان بیلوں کو صبح صبح کھلائے جاتے ہیں, ہضم کرنے کے لیے پھر چورن کھلایا جاتا ہے. ایسی پروٹین سے بھری ہوئی خوراک آج میں اور آپ نہیں کھا رہے ہیں. ہمارے ہاں کورونا کی ویکسین کے نام پہ بہت حکومت عاجز آ گئی ہے, ابھی تک ویکسینیشن کا عمل مکمل نہیں ہوا. ان بیلوں میں جتنی بیماریوں کا امکان 100 سال بعد بھی ہو سکتا ہے نا, اس کی بھی ویکسین ان کی, بولو نا, وہ بھی اس کی بھی ویکسین ہو چکی ہے ان کی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو ان کی وہ بھی ویکسین ہو چکی ہے. نیچے ان کو جو رہنے کا ہے وہ ایسی بھالو مٹی جو ہمارے لیے کارپیٹ کا کام, یعنی ہمارا ایسے جیسے کارپیٹ, ایگزاسٹ فین ہے. اور ان بیلوں کو جو پالا جا رہا ہے اس میں ٹیمپریچر کو بھی بہترین مینٹین رکھا جا رہا ہے. گرمیوں میں اے سی ہوتا ہے اور سردیوں میں ہیٹر کا انتظام ہے. میرا بھانجا میرے ساتھ گیا تھا, اتنا دبلا پتلا سا, میں نے کہا یار اس کو بھی باندھ لو, بتاؤ ہر مہینے کے پیسے کتنے لوگ. کیا خیال بھائی, اگر یہ آپ یہ حساب اس کے ساتھ ہو جائے, سبحان اللہ. تو آپ مجھے بتاؤ, جانوروں کے لحاظ سے وہ کٹے ترقی کی عروج پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ ہے آج کی دنیا میں ترقی کی ڈیفینیشن. تو اگر آپ اچھا کھا رہے ہو, اگر آپ اچھا پہن رہے ہو, اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہے, آپ رہتے ہو اچھے گھر میں, اور آپ کی خوراک بھی اچھی ہے, آپ کی بیماریوں کا, ان کی بیماریوں کا فوراً علاج ہوتا ہے, ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً, تو آپ کے علاج بھی فری ہے. اس کو اگر آپ ترقی سمجھ رہے ہو تو آپ میں اور کٹے میں, لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں ہے.
تو قرآن جو کہتا ہے نا جو مقصد حیات ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کٹا بننا نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تمہیں آزما رہا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. تو جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے وہ کٹے جیسا نہ بھی ہو, وہ باریک دبلا پتلا بھوکا رہ رہ کے اس کی ہڈیاں کمر سے لگ گئی ہوں, پیٹ کمر سے لگ گیا ہو, اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے. اور جو کھا کھا کے اتنا موٹا مستنڈا ہو گیا اور ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا, اگر وہ عمل کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کامیاب انسان نہیں ہے, کیونکہ مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے وہ. تو آپ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں, آپ نے ترقی کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے, اس مفہوم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. وہ مفہوم نہیں لینا جو گوروں کا مفہوم ہے ترقی کا. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو لیبلوکم یہ مطلب نہیں کہ اچھا کھائے نہیں اچھا پہنے نہیں, یہ اس کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے, یہ کل نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے اللہ کو کیوں نکالا بیچ سے؟ اللہ کو نکالنے سے, کیونکہ اللہ کو نکالنے کے لیے ضروری, مذہب کو زندگی سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کا تصور ختم کیا جائے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. تو وہ اس لیے کہ یار یہ کیسے بنا, تو بنا کے وہ بندر والا جو تصور ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک تو سیریس سوال ہے, ایک مذاق والا سوال ہے. پہلے سیریس کر لیتا ہوں پھر مذاق والا سوال بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سیریس سوال یہ ہے کہ بندر سے جب انسان بنا تو ایک دم سے کیوں بن گیا انسان؟ آہستہ آہستہ بننا چاہیے تھا نا بھائی. بندر ترقی کرتے کرتے یہاں تک آیا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو کروڑوں بندر ترقی کرتے کرتے یہ ایک ہی ایک دم سے یہاں تک پہنچ گیا. لاکھوں ہوں گے جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک آئے, تو یہ بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے ایک دم سے شارٹ کیوں ہوئی ہیں؟ بھائی دیکھو, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ارتقاء تک تیر رہے ہیں, ہم پہنچ رہے ہیں, تو کچھ تو ایسے ہوتے جو پورے وسیم بھائی بن جاتے, کچھ ایسے ہوتے جو ان سے ایک نمبر پیچھے ہوتے, ان کی باقی ساری چیزیں وسیم بھائی جیسی, صرف دم تھوڑی سی. یہ ابھی ایک آگے اسٹیپ تک آئے ہیں نا, پورا قافلہ چلا ہے بھائی, تو کچھ پشاور اسٹیشن تک پہنچا ہے, کچھ ملتان پہ کھڑا ہوا ہے, کچھ خانے وال پہ آ کے انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. یہ کیسی ترقی ہے کہ یار بندر بھی موجود ہے اور انسان بھی موجود ہے, درمیان میں جو لاکھوں کروڑوں سال کے گیپ میں جو مخلوق آئی تھی وہ مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہے کہ وہ کسی کو ملنے کا نام نہیں لے رہی. یہ تو اس سے تو آدم کا مٹی سے بننا زیادہ آسان ہے بنسبت بندر سے انسان کا بن جانا. لیکن کیوں سائنسدانوں کو اتنا مسلط کر لیا ہے سر کے اوپر کہ کچھ بھی خدا کے انکار کے لیے کہہ دیں تو لوگ من وان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. دوسرا سوال میرا مذاق والا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ وہ دم کہاں ہے پھر؟ وہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ دم کہاں ہے؟ بالکل ہی غائب کیوں ہو گئی؟ کچھ لوگوں کی ہونی چاہیے تھی, کچھ لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے تھی, جو اس پروسیس سے گزر رہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا. یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے, وہ دم تم نے غائب کی ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو یہ باتیں, انسان کی حیات کا مقصد کیا ہے, انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, یہ کون بتائے گا؟ جس نے بنایا ہے. بنانے والا بتائے گا نا کہ میں نے کیوں بنایا, تو بنانے والا یہ پیغمبر کے ذریعے بتاتا ہے, پیغمبر کے علاوہ کسی اپنے نمائندے کو بھیجے گا نا وہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پہ آج یہ آپ لوگوں نے کانفرنس رکھی ہے, آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں اپنا پیغام, اللہ کا پیغام کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا. اچھا قرآن نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو قرآن نے یہ کہا لیبلوکم, بنانے کا مقصد ہے تمہیں آزمانا ہے. آزمائش کیا ہے؟ تین سوال بنتے ہیں. بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا آزمائش. فوراً سوال کھڑا ہوگا کس چیز میں آزمائش ہے؟ کیا یہ ریسنگ کا مقابلہ ہے, دوڑ کا مقابلہ ہے, باڈی بلڈنگ کا مقابلہ ہے بھائی, دولت کا مقابلہ ہے کہ تم میں زیادہ پیسے کون کماتا ہے کون غریب ہے, ترقی کا مقابلہ ہے؟ اللہ نے کہا نا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, مقابلہ اس چیز میں ہے اچھا عمل کون کرتا ہے, جو زیادہ اچھا کرے گا زیادہ کامیاب, اور جو برا کرے گا وہ ناکام. تیسرا سوال کھڑا ہوتا ہے اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیونکہ دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے, اور دنیا بڑی ہوشیار ہے. خوب سمجھے اس بات کو, بس یہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دنیا بڑی ہوشیار ہے. دیکھیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, آپ نے سنا ہے نا,
سنا ہے نا یہ. ہم اگر لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں نا, دنیا عالمی طاقتوں کے حوالے, کہ آپ اچھائی کو ڈیفائن کریں کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو جو وہ اعمال کریں گے ہم ان کو کیا کہیں گے, اچھا. اور آپ ڈیفائن کریں لوگوں کے حوالے اگر آپ کر دیں, جیسے کہ دنیا نے کیا ہوا ہے نا, رسول سے نہیں پوچھ رہے, اللہ سے نہیں پوچھ رہے, مذہب کو بیچ سے نکال دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماہرین سے پوچھیں گے, یونائٹڈ نیشن سے ہم پوچھیں گے. ماہرین تو انہی کو سمجھا جاتا ہے نا. ہم امریکہ والوں سے پوچھیں گے, وہ ترقی یافتہ لوگوں سے پوچھیں گے جی اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو دیکھو جب انسان کے حوالے کیا جائے نا اچھے کی ڈیفینیشن, تو سب سے پہلے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایسی ڈیفینیشن بیان کروں کہ میں خود اچھوں کی فہرست سے نکل جاؤں. میں ایسا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ ہوگا ایسے. وہ کیا کرے گا, دیکھو محلے میں ایک عزت دار آدمی تھا, ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. بڑی عزت اس کی, بہت رسپیکٹ اس کی, اور اس نے ہر وقت عزت پہ بیان کہ عزت دار ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, آدمی کو مینرز ہونے چاہیے, اخلاق ہونے چاہیے, اور ایسا ہونا چاہیے. اچھا, ہر وقت تقریریں کرتا ہے اور بڑا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے, اور لوگ بھی اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, یہاں تک کہ دم کرانے شروع کر دیے لوگوں نے اس سے. ایک دن سٹا لگاتے ہوئے پکڑا گیا. وہ پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے. لوگ کہیں گے اس کو دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے, تو چرسی نکلا. چرسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, بولے نا. اب اگر وہ آدمی مخلص ہوگا نا, وہ ایکسکیوز کرے گا, بھائی یہ بری چیز ہے, میں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہوں, میں ایسا نہیں, اللہ کا شکر ہے میں چرس نہیں پیتا. کہیں آپ کہیں مفتی صاحب اپنی مثال دے رہے ہیں, لیکن یہ کہ بھائی اب میں مجبور ہوں, غلط, میں اپنے آپ کو اچھے کی فہرست سے باہر نکال رہا ہوں, بس میں اچھا نہیں ہوں. کیا ایسا کرے گا نا اگر مخلص ہوگا. لیکن اگر وہ علاقے کا دادا ہے نا, اور وہ کسی قیمت پہ اپنے آپ کو اچھوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے مان لیا کہ میں اچھا نہیں ہوں تو میں لیڈر نہیں بن سکتا, کیونکہ لوگوں نے مجھے اپنا باپ بنایا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو فالو کریں گے, آپ ہیں اصل جو دنیا کو گائیڈ کرنے کے قابل ہیں, اصل تو آپ ہیں. تو وہ پتہ ہے کیا کرے گا, وہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دے گا, کہے گا یہ برا عمل ہے ہی نہیں. وہ پھر کیا کرے گا, آئندہ چرسیوں کو کہے گا کہ چرس یہ پائپ کے اندر بیٹھ کے اس طرح چرسیوں والا منہ بنا کے کوئی نہ پیے. وہ کیا کرے گا, چرس ایک ٹیبلٹ کی شکل میں ہوگی, اس پہ خوبصورت پیکنگ ہوگی, اینٹی ڈپریشن اس کا نام ہوگا, لیبل بہت اچھے لگا کے, اور لیگل کر دے گا اس کو کہ بھائی جب گورنمنٹ کے کا لائسنس ہے آپ کے پاس, اور آپ اس خاص ٹائم پہ پی رہے ہیں جس ٹائم پہ آپ کا کوئی ایسا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دیں یا کوئی حادثہ کر لیں, تو پھر یہ لیگل ہے. دنیا نے یہی کچھ کیا ہے, ساری دنیا ہمیشہ سے اس پر متفق تھی, سارے پیغمبروں کی دعوت تھی کہ شرابی اچھا نہیں ہوتا, شراب پینا اچھا کام نہیں ہے. دنیا میں سوائے چند اسلامی ملکوں کے پوری دنیا میں شراب اللیگل ہے یا لیگل ہے, مجھے بتاؤ. لیگل ہے. کیوں؟ جو قانون ساز ہیں وہ خدا سے تھوڑی پوچھ رہے ہیں, وہ سارے شراب پی کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, انہوں نے شراب کو لیگل کر کے شرابی کو اچھے لوگوں کی فہرست میں داخل کر لیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ انہوں نے کہا یار یہ تو برائی ہے ہی نہیں ہے. ہاں اس ٹائم پہ جہاز اڑاتے ہوئے آپ شراب نہ پئیں, پائلٹ کا پہلے ٹیسٹ ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ تم جہاز سیدھا اور تمہیں الٹا لگ رہا ہو اور تم اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں الٹا کر دو. شرابی کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو وہ اس چکر میں نا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کہیں اور چلے جائیں. شرابی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. ایک آدمی شراب پی کے گھر آیا نا, بیویاں تو آپ کو پتا ہے وہ بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, وہ دیوار ٹاپ کے آیا بیگم کو بتائے بغیر نا, چپکے سے کمرے میں آ کے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا جیسے آفس ورک کر رہا ہوں میں گھنٹوں سے. بیگم نے آ کے ایک تھپڑ لگایا, بولا آج پھر پی کے آیا ہے. کہتا نہیں بیگم میں لیپ ٹاپ پہ اپنا آفس کا کام کر رہا ہوں. کہتے تبھی بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تبھی کیا کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا. فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک شرابی تھا, تو اب وہ شراب پی کے چلا گیا کہیں آنکھ بجھانے. گھنٹے بعد اس کا نشہ اترانا, تو دیکھا لوگ اس کو پکڑ کے کوٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں. کہا کیا ہو گیا؟ میں نے
20 لوگوں کی جان بچائی. کہہ رہے تو فائر بریگیڈ کے عملے کو تو نکال کے لایا باہر جن کی جان بچا رہا ہے نا تو. وہ عملہ جو آگ بجھانے گیا ہوا تھا کمبخت سب انہیں کو کھینچ کھینچ کے باہر لے آیا. تو اب بتاؤ یہ کوئی پینے کی چیز ہے بھائی؟ وہ ٹائم لینڈر والے بیٹھے ہیں مولانا امین صاحب, یامین صاحب, سلیمان احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب, وہ تو یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلموں میں شراب دکھائی جاتی ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو اوریجنل میں ہے. اوریجنل میں شرابی کا وہ اسٹائل نہیں ہوتا جو فلموں میں تو آپ کو لگتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا, اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے شرابی. لیکن اوریجنل میں آپ دیکھیں, میں نے بھی دیکھا ہے تھائی لینڈ میں, اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کو فلموں میں دکھایا جائے. اندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, منہ سے بدبو رالیں ٹپک رہی ہیں, انسانیت پہ بدنما داغ ہے. لیکن دنیا میں جو مہذب قومیں تھیں جو تہذیب کا لیبل اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتی, چاہے لیڈر ہم رہیں, لوگوں کو ہم گائیڈ کریں, قانون سازی ہم کریں, شراب جیسی چیز ان کے معاشرے میں 99.9% لوگ پی رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ ڈکشنری میں بہت اچھے, اور ہم ساری زندگی ایک قطرہ زبان کے قریب نہ لے کر جائیں مگر ہم ان کی نظر میں تیسری دنیا کے 3rd کلاس لوگ ہیں. یہ جب انسانوں کے حوالے کرو گے نا اچھے برے کی ڈیفینیشن, تو یہ حشر ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان اپنی مرضی. زنا بری چیز ہے, اچھی چیز ہے, بری چیز ہے. ہمیشہ سے انسان نکاح کرتے آئے ہیں, زانی کو کسی بھی مذہب میں پروٹوکول نہیں دیا گیا, لیکن چونکہ مذہب انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, ہر شخص وہاں زنا کر رہا ہے, تو زنا کی 2 قسم بنا دی کہ بھائی اگر لڑکی کی رضا سے ہے تو لیگل ہے, اس کی مرضی کے بغیر ہے تو کیا ہے, بولو, اللیگل. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بچہ باپ سے محروم ہو رہا ہے, خاندان سے محروم ہو رہا ہے, تو پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا باپ لیگل ہو یا اللیگل ہو, وہ لیگل ہی کر دیا اس کو, صحیح ہے نا. ناجائز بچے کو کیا کر دیا, جائز کا لیبل لگا دیا. جو زانی تھا باپ اس کا, اس کو اس پہ لیبل لگا دیا لیگل باپ کا. یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں, جو سچی مچی کا لیگل ہے وہی رہے لیگل. اب کوئی ان سے سوال پوچھے کہ پھر شادی کے بعد پیدا ہونے والے بچے میں اور شادی سے پہلے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی فرق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. پھر شادی کی تکلف کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو یہ نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب بڑی بڑی برائیوں پہ اچھائی کا لیبل لگتا چلا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ, بڑھاپے میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے یا گھر میں رکھنے کی چیز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا رشتہ, اگر آپ خدا کے حقوق کے قائل نہیں ہیں, آپ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے باپ اور ماں ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سا ہیومن رائٹس ہے یار جو ایئر ہوسٹس سب سے تمیز سے بات کر رہی ہے, اخلاق سے بات کر رہی ہے, کسٹمر سے, آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو ایدی سینٹر میں جمع کرا دے, اس چرسی سے زیادہ برا ہے وہ جو سٹا لگاتے ہوئے پکڑا گیا تھا. وہ چرسی بھی کہے گا میں چرس پیتا ہوں, ہیروئن پیتا ہوں, ابا کو بھی گھر میں ہی لا کے دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, ابا کو میں نے گھر سے نہیں نکالا. لیکن چونکہ پوری قوم کر رہی ہے کہ بوڑھے کو کون برداشت کرے یار, کھانسے گا, ٹینشن دے گا, اتنا بڑا جرم یار. آپ ساری دنیا کے لیے آپ ہیومن رائٹس کی بات کر کر کے تھکتے نہیں ہو, اور تم نے اپنے باپ کو اپنے گھر نہیں رکھتے تم. یہ کون سا طریقہ ہے یار, تم اچھے نہیں ہو. اس نے کہا اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ داخل ہی نہیں ہے, کیونکہ میں قانون میرے ساتھ ہے, گورنمنٹ کا لا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا سکتے ہیں, تو میں نے کرا دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر برائی پہ ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو عورت کو گرل فرینڈ بننے میں زیادہ حقوق ملتے ہیں بیوی بنانے میں؟ بولو نا. مسلمان بیوی بنا کے ساری زندگی کے لیے گرفتار ہو جاتا ہے, اس کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, ساس سے تمیز سے بات کرو, سسر سے تمیز سے بات کرو. اور آپ دیکھیں اس ایک آدمی کے 3 سالے ہوں ایک بیوی سے, وہ کیسا ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے, اور آپ سوچے جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, ہے بھائی 3 شادیاں کی ہوئی ہوں اس نے, ہر چیز 3 ہو, خطرناک جتنی چیزیں, سسر بھی 3, ساسیں بھی 3, سالے اتنے سالے. تو یہ مرد پسرا ہے کہ نہیں پسرا؟ کیا خیال ہے؟ سب کے حقوق ادا, نان نفقہ سب کا اکیلے آدمی پہ. ایک مسلمان مرد اگر وہ 24-25 سال میں جو ہمارے یہاں رواج ہے شادی کا, اس میں نکاح کر کے ایک پراپر لائف بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے اولاد پہ خرچ کرتا ہے, کروڑوں روپے
اپنی آمدن کا ایک بیوی بچوں پہ وہ قربان کر دیتا ہے اور مرنے کے بعد کروڑوں کی جائیدادیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. گورے یہ حقوق ادا بولو نہیں کرتے. کتنا بڑا عورت کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی. آپ اس سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ویمن رائٹس, لیکن علم بردار ویمن رائٹس کا کون ہے؟ وہ ہیں کہہ رہے عورتوں کے حقوق ہم سے سیکھو. ہم کہہ رہے ہیں تم سالے شادی کر کے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں, کہ ٹینشن ہوگی گرل فرینڈ تو جب چاہو چینج کر لو. وہ الگ بات ہے, وہاں گرل فرینڈ کے بھی کچھ انہوں نے حقوق کر دی ہیں کہ یار گرل فرینڈ کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کسی طرح معاشرے کو سدھارنے کی, لیکن سدھارنے کے غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے اچھائی کا لیبل لگا دیا کہ ویمن کے رائٹس میں یہ چیز داخل ہی نہیں ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے. یہ تو مسلمانوں نے فضول قسم کے, ویمن جاب کرے نا, وہ خود کمائے. اور ہمیں کیا کہہ دیا, یہ جاب نہیں کرنے دیتے ہیں. ہے بھائی, آپ کا ایک باس ہے, وہ کہتا ہے گھر بیٹھ کے تجھے تنخواہ دوں گا, وہ زیادہ اچھا یہ کہتا ہے تو ادھر آ پھر تنخواہ دوں گا. بتاؤ نا. یمین بھائی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو, باس نے کہا یار تو گھر بیٹھ, تیری سیلری گھر پہنچے گی, تجھے یہاں آفس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے ادھر آئے گا تو تنخواہ ملے گی, جتنی چھٹیاں کرے گا اتنی تنخواہ کٹے گی. کون سا باس اچھا ہے؟ پہلا والا اچھا ہے. لیکن دوسرا چونکہ تھا محلے کا دادا, اس نے بولا کہ یار یہ تو لوگ مجھے برا کہیں گے, تو اس نے کیا کہا, پہلے والے باس پہ الزام لگایا یہ اپنے ملازمین کو جاب ہی نہیں کرنے دیتا. وہ کمبخت جاب نہ کر کے وہ سارے حقوق تو دے رہا ہے. ایک میرڈ آدمی اگر اپنی وائف کو جاب نہیں کرنے دیتا, لیکن جو پراٹھے وہ کھاتا ہے وہی بیوی کو کھلا رہا ہے. میں اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں تو میرے گھر والے اگر منگوائیں تو میں وہاں بھی لا کے دیتا ہوں. لوگوں کو ہوتا ہے مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے بہت پھوڑتے ہیں. اب تو میں نے اللہ کا شکر ہے دیسی گھی کا ڈبہ رکھوا دیا ہوٹل والے کے پاس کہ بھئی یہ ڈیزل میں بنانے کے بجائے اس میں, کیونکہ ان ہوٹلوں کے نا گھی کا بھروسہ نہیں ہے کہ ڈیزل میں بنا رہے ہیں کس چیز میں بنا رہے ہیں, تو میں نے وہاں گھی رکھوا دیا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں پراٹھا چھوڑ دو, ہم کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑنا آسان ہے, ہمارے لیے پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے. صبح تو کھائے نا آدمی. تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بیویوں کو جاب سے منع کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کے لیے وراثت کا انتظام بھی کر کے جا رہے ہیں. بچوں کے لیے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لوگ خرید رہے ہیں کہ یار مر جائیں گے بچوں کے کام آئیں گے, بیوی کے کام آئیں. گھر بنا کے جا رہے ہیں, اور جو خود کھا رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں. ہر سیٹرڈے نائٹ کو ہوٹلوں پہ لوگ تو یہی کر رہے ہیں نا, تفریح بھی کروا رہے ہیں ان کو, جو جس کی جتنی حیثیت ہے, غریب کے حساب سے, مالدار کے حساب سے. یہ جاب نہ کروا کے اس پر احسان کر رہے ہیں کہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں. لیکن گورے نے جو لیبل لگایا ہے دنیا نے, انہوں نے کہا مسلمان عورت پہ بڑا ظالم ہوتا ہے, یہ خواتین کو جاب کرنے بولو نہیں دیتا. حالانکہ وہ جاب میں جتنا کماتی اس سے زیادہ اس کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کماتا ہی ان کے لیے ہے. شادی شدہ آدمی تو بیچارہ نیک ہو, شریف ہو, برباد ہو جاتا ہے اس میں. ورنہ اپنے لیے ایک آدمی کی کیا اتنا کیا کما لے گا, وہ کیا کر لے گا وہ ان سب چیزوں کا. وہ نہ گھر بنانے کی ضرورت اس کو, نہ پلاٹ خریدنے, وہ کہے گا یار میں اکیلا کیا کرنا ہے. گورے جیسے جتنا کماتے ہیں سارا ان کا اپنا ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹوں, جلدی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی احساس رہے کہ اب سمیٹنا ہے بات کو. تو اچھے کی جو ڈیفینیشن تھی, گورے نے کیا کر دیا, اس ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ساری برا, گے میرج کتنا گندا پلید عمل ہے, ہومو سیکشولیٹی اس کو لیگل کر دیا. ارے غیر اخلاقی حرکت ہے, چھڑواؤ اپنی قوم سے. کہہ رہے ہیں چھڑوانا ہمارے بس میں نہیں ہے, لوگ بولیں گے تو گندے لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ گندا ہے ہی نہیں, یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو مرضی کر لو. ہر گندے عمل کو کیا کرنا شروع کر دیا, لیگل کرنا شروع کر دیا. اب آخر میں نا گورے کے پاس ایک ہی چیز رہ جائے گی اچھائی کے لیے, ایک ہی چیز رہ جائے گی, وہ یہ ہو گیا بس ملک جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو بس. اور یہی واقعی یہی رہ گیا ہے. لاسٹ میں کیا رہ گیا بھائی, آپ ملکی قوانین کو فالو کریں, ٹیکس آپ وقت پہ جمع کرائیں, بس. اس کے علاوہ کوئی, وہ بھی ملک کے ایک وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, اس سے بھی بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 سوالوں کے جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں ہیں. تو تیسرے سوال کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن وہ ہے, سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وسعی لہا سعیہا, کوشش وہ کرے جو میں نے جس کو کوشش کہا ہے. اچھائی کی کو انسان ڈیفائن نہیں کرے گا, اچھے کو کون ڈیفائن کرے گا, اللہ ڈیفائن کرے گا. اور اچھے کی جو
اللہ ڈیفینیشن بیان کرے آپ کے اچھوں کو بھی وہ ماننی پڑے گی, سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں انسان ہو نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, ان کے علاوہ دنیا میں یہ باتیں بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور اللہ نے آپ کو اپنا سفیر بنایا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ آپ کا اپنا نہیں ہوتا. یہ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ گاڈ کی طرف, خدا کی طرف. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں بڑھا رہے, ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ خدا کو اہمیت دے رہے ہیں آپ کے قانون کے مقابلے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میسنجر ہیں, وہ تو قرآن میں جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں میں خود بھی اس کا پابند ہوں. تو ان باتوں کا جواب آپ کو اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گا. تو آپ اپنی تعلیم کو ضرور مکمل کریں. تو قرآن کا حکم ہے تعلیم, اس پہ تو میرے الگ بیانات ہیں کہ قرآن آپ کو کیسے ترغیب دیتا ہے ایجوکیشن کی, تعلیم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے, چاہے وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن آپ نے اس ہدف سے نہیں ہٹنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وہ ہدف یہ کہ ہم آخرت کے لیے بنے ہیں, ہم دنیا کے لیے نہیں بنے, اور ہم نے اچھے عمل کو فوکس کرنا ہے. اور اچھا بھی وہ جس کو اسلام نے اچھا کہا, اللہ کے نبی نے اچھا کہا اور قرآن نے اچھا کہا. اور جس کو قرآن اچھا نہیں کہتا اس کو ساری دنیا بھی اچھا کہے, اس کو ہم نے نہیں ماننا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.